بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج میں جس مہمان شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ پاکستان میں دنیا بھر میں اتنی مقبول اور پاپولر شخصیت ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ انجنز میں یوٹیوب پر فیس بک پر لفظ انجینئر لکھیں تو ان کا نام نیچے خود بخود لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا انجینئر صاحب، میں بڑے عرصے سے آپ کو سنتا ہوں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، تو میں آج پوڈ کاسٹ میں یا اس انٹرویو میں کوئی بڑے مشکل سوال لکھ کے یا وہ جس طرح ایک بحث کا منظر ہوتا ہے وہ پیدا کرنے نہیں آیا۔ طالب علم کی حیثیت سے جب ہم آپ کو سن رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوال آ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل میں آج لکھ کے لایا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں آپ کی جو پروفائل ہے، آپ کس شہر میں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور اس سفر تک آنے تک کہاں وقت گزرا آپ کا، اور یہ جو آپ انجینئر ہیں یہ کس شعبے کے انجینئر ہیں؟ دیکھیں، مجھے ویسے ان سوالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں، لوگ بہت سے چاہتے ہیں۔ میں جواب دے دیتا ہوں۔ میرا یعنی زیادہ تو اسی طرف رجحان ہوتا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کی بات پوچھیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے یو ای ٹی ٹیکسلا سے 1995 سے 2000 کے درمیان۔ جو شروع کی تعلیم ہے وہ میری جیلم شہر میں ہی ہے، میٹرک بھی ایف ایس سی بھی، اور اس کے بعد جب میں نے انجینئرنگ کر لی تو 2001 میں میری سلیکشن ہوگی نیس کام کے ادارے میں، این ڈی سی میں۔ آلموسٹ 15.5 سال میں نے وہاں سروس کی، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی۔ دین کے حوالے سے جو میرا شغف ہے وہ اسکول ایج سے ہی ہے، یعنی میں میٹرک کی لائف میں ہی الیاس قادری صاحب کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا، گرین پگڑی باندھتا تھا، اور گھر میں بھی اسلامک ماحول تھا اللہ کے فضل سے، لیکن اتنا نہیں۔ یہ سارا کریڈٹ اس حوالے سے الیاس قادری صاحب کو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کالج میں بھی، پھر یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ ٹاپ 10 پوزیشنز میں میری پوزیشن ہوتی تھی الحمدللہ۔ آنرز کے ساتھ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، لیکن پیرلل میں یہ ایک شوق تھا دین کے حوالے سے، کتابیں بھی پڑھتا تھا، علماء کے پاس بھی بیٹھتا تھا۔ جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے احادیث کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی، اور پھر 2007-8 میں نے قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھا، اور پھر کئی ایک استاد میری زندگی میں آتے چلے گئے، جن میں ٹاپ آف لسٹ میں الیاس قادری صاحب کے بعد غلام سعیدی صاحب کو سمجھتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کو، پھر شیخ زبیر علی زئی کو، اور سب سے بڑے جو استاد وہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ۔ بیچ میں آپ ایک چھوٹا پورشن پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، جی، ان کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا، اور ان سارے استادوں سے میری ملاقات بھی ثابت ہے الحمدللہ۔ جو وہ محدثین کی ٹرم میں کہا جاتا ہے نا، راوی سے ملاقات بھی ثابت، تو اللہ کا شکر ہے ان سارے بزرگوں سے استفادہ کیا، اور بھی کئی علماء سے کیا، لیکن یہ ٹاپ آف لسٹ 5 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی، انجینئر ہونے کے ناطے میں کمپیریٹیو اسٹڈی اچھے طریقے سے کر لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات ایسے دیے کہ یوٹیوب کا بوم آ گیا 2010-11 میں، اور حادثاتی طور پہ ایک چینل کسی اسٹوڈنٹ نے بنا دیا۔ ہم نے تو اپنا آفیشیل چینل 2014 میں جا کے بنایا، اور 2016 میں ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ شروع ہوئی، پہلے تو ویب کیم پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اللہ نے مقبولیت دی اس حوالے سے کہ بے لوث ہو کر کام کیا، بغیر کسی چندہ بک کے، بغیر کسی مدرسے کے، بغیر کسی فرقے کے، اور بغیر کسی مسجد کے، سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے جی۔ ماشاء اللہ۔ یہ درس کب شروع کیا آپ نے؟ درس تو میں بچپن سے دے رہا ہوں، میٹرک لیول سے، یونیورسٹی میں بھی دیتا رہا۔ اس وقت کہاں اس یونیورسٹی؟ وقت ظاہر ہے ہم یونیورسٹی میں دعوت اسلامی کے طرف سے دیتے تھے، اجتماعات بھی ہوتے تھے، واکنڈ میں بھی اجتماع ہوتا تھا، انڈین یونیورسٹی میں بھی ہوتا تھا، دونوں جگہ اجتماع میں جاتے تھے، درس و بیان کا سلسلہ بھی تھا۔ اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھیں یا دعوت اسلامی والی جو ظاہر ہے دعوت اسلامی والی نا، جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی، وہی جو ایک تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی والے اپنے سلیبس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ والی جو باتیں ہیں نا، وہ 2008 کے اندر میں نے باقاعدہ شروع کی، اور 2010 میں پراپر ریکارڈنگز شروع ہوئیں ویب کیم کے اوپر، 2016 میں ایچ ڈی کیمرے کے اندر آ گئی ریکارڈنگز، پھر 4K بھی، یہ ساری اب آنا شروع ہوئی۔ تو درس و بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ جب میں جاب پہ بھی تھا تب بھی میں پیرلل میں درس و بیان کا سلسلہ کرتا تھا۔ ریٹائرمنٹ میں نے جا کے آلموسٹ کوئی 2020 میں لی ہے، 5 سال پہلے جی۔ 2008 سے لے کر 2020 تک سلسلہ 2017 میں ریٹائرمنٹ کا شروع ہوا۔ یہ پورا پورشن پیرلل میں میرا یہ سارا دعوت و تبلیغ کا کام تھا، ویکینڈ پہ میں ریکارڈنگز کرواتا تھا۔ اب بھی صرف اتوار والے دن ریکارڈنگ ہوتی ہے، اتنی کافی ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ جس طرح آپ نے کہا نا یہ والی باتیں، تو ان والی باتوں کا ٹریگر پوائنٹ کیا بنا؟ ٹریگر پوائنٹ یہ تھا کہ جب ایک شخص بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایک جماعت کو ٹائم دیتا ہے
اور اپنی لائف کنکلوڈ کر لیتا ہے کہ یہی جنتی ہیں باقی سب کے سب جہنمی ہیں. قرآن و سنت پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی خرابیاں موجود ہیں اور باقی لوگوں میں چند ایک خوبیاں بھی موجود ہیں خامیوں کے ساتھ. تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان کس طرف جائے. اگر ایک فرقے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو دوسرے والے ناراض ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو بات صحیح لگتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ وہ عوام کے سامنے رکھیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. پہلے تو میں نے اپنی گھر کے ڈرائنگ روم سے 2-4 بندوں سے یہ سارا کام شروع کیا تھا. آج بھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ آواز جہلم میں اسی گھر کے ایک کمرے میں ہی دفن ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر کیوں نہیں آئے, پہلے انجینئر آئے حکمرانوں نے قتل کروا دیے, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اپنی بات پہنچا سکتے. اس زمانے میں تو کاغذ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا تھا. تو اللہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اس ٹائم سر کتنی عمر تھی آپ کی جب میں نے دعوت یہ جب آپ کہہ رہے ہیں ان والی باتوں کی طرف آئے اور جب یہ شعور ان والی باتوں پہ آپ ان والی باتیں قرآن و سنت کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں جی 30-31 سال اس ٹائم آپ تو ماشاءاللہ بڑی اس ٹائم اب تو میری 48 ہونے والی ہے ماشاءاللہ. تو اس ٹائم بھی بندہ ایک نوجوان ہی ہوتا ہے, وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, اور آپ نے پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا 18-20 سال کے, ان کے پاس جو 31 سال کی عمر میں میرے پاس نالج تھا اس سے زیادہ نالج ہے, اور جو اس وقت مختلف فرقوں کے بڑے بڑے مناظر اور علماء ہیں ان سے بھی زیادہ ان کے پاس کمپیریٹیو نالج ہے, کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو وقت کے ساتھ حاصل کیا انہوں نے وہ اسی عمر میں سیکھ لیا ہے. تو وہ اپنا آغاز ہی اس جگہ سے کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو 31 سال کی عمر میں جو میرے پاس نالج ہونا چاہیے تھا وہ میرے اعتبار سے کم تھا, میرے اعتبار سے. علماء کے اعتبار سے تو وہ بھی ضرورت سے زیادہ تھا, لیکن آج جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج تو 18-20 سال کے اسٹوڈنٹ کے پاس وہ سارا نالج موجود ہے جو 70-80 سال کے بابوں کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے. جی اللہ کا شکر. اچھا انجینئر صاحب, چونکہ آپ کو جب لوگ سنتے ہیں تو جب کسی شخصیت کو وہ پیار کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں, اور بھی سوال ابھی نہیں جی, آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی میری 2005 کے اندر ہوئی, 2005 میں. اور ابھی تک ایک شادی جی ایک ہی ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لے, بڑی بات ہے. میں کل پرسوں ہی کہیں بیٹھا تھا, جب میں نے ذکر کیا ان کے پاس جا رہا ہوں تو ایک دم ایک بندے نے کہہ دیا جی ان کی 3 شادیاں ہیں. یہ کل پرسوں ایک بندے نے مجھے اس میں میرا خیال ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہوں گے, ان کو بتائیں 3 نہیں 4 ہیں ان کی. اچھا, مشہور عوام میں 3 ہیں, لیکن انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ میں نے 4 شادیاں پوری کر لی ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی سیٹ خالی نہیں ہے ان کی طرف سے. اچھا, اور میری طرف سے تو جو ایک ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, آپ یہ جو کام کرتے ہیں ظاہر ہے ہر وقت اسی میں گزرتا ہے, تو گھر بیوی بچے وہ سفر کرتے ہیں اس سارے کام میں؟ جی کرتے ہیں. دیکھیں اگر ٹنڈولکر نے ریٹائرمنٹ کے اوپر اپنی وائف کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اگر مجھے ایسی وائف نہ ملتی تو میں اتنا کامیاب کرکٹر نہ بنتا, تو میں تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس کام میں تو ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے, تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کا بھی, بیوی بچوں کا بھی. لیکن اس طرح سفر نہیں کیا کہ بالکل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, فوکس ہو کے. بہرحال ظاہر ہے کہ وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری تو وہ نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی ٹور کے اوپر لے کر گیا ہوں ناردرن ایریا میں, تو آج تک نہیں لے کر گیا. پہلے بھی نہیں لے کے نہیں, پہلے بھی نہیں. ظاہر ہے شروع سے ہی کاموں میں, پھر میری فیملی ادھر تھی, میں اسلام آباد میں تھا, تو ایسے مواقع نہیں ملے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سیٹسفائی ہیں اپنی لائف میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا ہوا ہے. باقی تعلیم پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جہلم میں اچھی تعلیم اویلیبل ہے, یعنی اسلام آباد, کراچی, لاہور سے بھی اچھے لیول کی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ واکنگ ڈسٹینس پہ اویلیبل ہے. کانوینٹ اسکول ہے جی ہاں, اور باقی اسکول ہیں اچھے, کالج کی تعلیم بھی یہاں پر اچھی موجود ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بچوں کو کوئی کمی نہیں آئی ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ تعلیم ان کے پاس ہونی چاہیے. اچھا سر, جب بھی کوئی بندہ اپنا ایک جماعت شروع کرتا ہے, نظریہ بناتا ہے, وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ اسٹرگل شروع کرتا ہے, تو اس کا ایک سلوگن ہوتا ہے کسی ادارے کا. آپ کا سلوگن آپ کے بالکل پیچھے لکھا ہوا ہے ظاہر ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے فریم میں بھی ہے. یہ سلوگن جو پہلا اس کی لائن ہے, ظاہر ہے وہ تو ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. نیچے لکھا ہوا ہے تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بہت دفعہ آپ نے اس پہ وضاحت بھی کی. اس کا خالق کون ہے اس سلوگن کا؟ یہ اچانک ایک دفعہ یعنی ویڈیو میں فی البدی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا, تو میں نے ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ اتنی بڑی پرسنالٹی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا توحید کے پوائنٹ آف ویو سے, اور انہوں نے پوری کمٹمنٹ شو کی. تو چلتے چلتے اچانک میری زبان پہ یہ جملہ آیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا سٹیٹس ہے, تو بابے شاہی کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر خلیل اللہ کو بھی ان آزمائشوں سے گزارتا ہے اور ان تکلیفوں سے گزارتا ہے, اور انہوں نے نگاہ مار کے کچھ نہیں کیا, انہیں وہ آزمائشیں جھیلنی پڑی ہیں. اور آپ کہتے ہیں بزرگ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کر سکے نا تو بابے شاہی کوئی نہیں. یہ پہلا سلوگن یہاں سے آیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ ایبسولوٹلی اگر ہم یہ بولیں گے نا تو لوگوں کو برا لگے گا. پھر میں ایک رات بیٹھ کے سوچتا رہا کہ اس کو کمپلیٹ کیسے کروں, تو پھر اس کو کمپلیٹ کیا. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. پھر بھی میری تسلی نہیں ہوئی.
میں نے کہا نہیں اپنائیت ہونی چاہیے. تو پھر میں نے کہا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ تیرے بابے سے مراد کسی کے بابے کو ہم گالی نہیں دے رہے. ایک مسلمان کو اگر کہا جائے, یعنی اگر کوئی یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ کو کہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا انجینئر تھے شاہی کوئی نہیں, لوگ کہیں کہ بالکل انجینئر صاحب بھی ہمیں یہی کہتے ہیں, وہ برا نہیں مانیں گے. اور اگر کوئی برا مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ کے مقابلے پہ اپنے بابوں کو سمجھتا ہے. جن کے بابے نبی الاسلام کے ساتھ مخلص تھے, جس طرح ہمارے بابے امام بخاری, امام مسلم, بڑے بڑے ائمہ, تو اللہ کا شکر ہے وہ تو بڑی شان ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی, آج اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. جنہوں نے غداری کی تو ظاہر ہے وہ کوئی شان نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر. تو یہ سلوگن کا مقصد ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے. آپ نے اس میں چونکہ لفظ تیرے لگا دیا ہے, ہاں جی, تو آپ اگر جیسے کرتے ہیں کہ برے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے بابے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. جو تو اچھے ہیں تو ان کو یہ لگے گی نہیں نا, جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا ہاں, اصل چیز ہے کہ اگر کسی کے بابے برے ہیں, اس میں دیکھیں لوگ پلی یہ لیتے ہیں, قرآن میں آئے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, انجانے میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو اس کو تو ہم مانتے ہیں. یہ نان مسلمس کے بارے میں کہ نان مسلمس کے جو ریلیجس بڑے ہیں نا, ان کو آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی. لیکن جو مسلمانوں میں اسلام کے نام کے اوپر, اللہ رسول کے نام کے اوپر عزتیں اویل کر رہے ہیں نا, وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے, اس لیے کہ انہوں نے تو عزت ہی اللہ رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہے. ان کے لیے پھر سزا ڈیفرنٹ ہوگی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, اگر پاکستان کی مخالف فوج کا فوجی کوئی غلط حرکت کرے گا تو جنیوا کنونشن والے رائٹس اس کو ملیں گے قیدی کی حیثیت سے, لیکن اگر پاکستان کا فوجی غداری کرے گا تو اسے جنیوا کنونشن والے رائٹس نہیں ملیں گے, ڈیتھ پینلٹی ہوگی. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کیوں, اس لیے کہ یہ اپنا تھا. تو اپنا بابا اگر غداری کرے گا نا تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو پاکستان کے فوجی کے ساتھ ہوگا غداری کرنے پر. اور اگر نان مسلم کا بابا ہے نا تو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہوگی, اس کی غلطیوں کو صرف ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے بابوں کو ہم مخاطب کر رہے ہیں, نان مسلم کے بابوں کو نہیں کر رہے, کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمات میں ہے ہی نہیں وہ تو اس میں. جی ظاہر وہ تو ایک الگ سے چیز ہے, وہ تو ریلیجن الگ کلیم کیا نا. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ رسول کی تعلیمات پہنچا رہا ہوں اور وہ سلیبس کی کتابوں میں کہانیاں آپ کو سنا رہا ہے قرآن و سنت کے نام کے اوپر, تو پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ آپ عزت اللہ رسول کے نام پر ویل کر رہے ہیں اور مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں بٹھا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں اپنے فرقوں میں. اچھا سر, جب آپ جیسے بھی جو لوگ پیار کرتے ہیں کسی بھی شخص سے, جیسے آپ سے کرتے ہیں, یا جو اچھے اچھے لوگ ہیں, آپ ابھی مولانا مودودی کے لیے بیان ریکارڈ کروا رہے تھے, جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں یا گھڑ لیتے ہیں جو اس شخصیت نے نہیں کہی ہوتی. اس میں وہ شخصیت مجرم ہے؟ نہیں, وہ تو مجرم نہیں ہے اگر انہوں نے نہیں کہی تو. نہیں بالکل نہیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ نے اس طرح کا کام نہیں کیا, اگر کسی صوفی کے بارے میں, جی بالکل ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی صوفی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بری ہے. ہم نے کبھی صوفیوں کو بائی نیم کافر نہیں کہا, صوفیوں کی کتابوں کے اوپر نقد کیا. جب یہ ہمیں دھونس لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بالفرض اگر انہوں نے بھی کہا تب بھی غلط کہا. دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم عبداللہ ابن عباس سے متعلق ایک واقعہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد انہوں نے کوفے میں جو سیدنا علی بیٹھ کر ڈسین کرتے تھے نا وہ منگوائے, اور انہوں نے ایک ایک کر کے پڑھنے شروع کیے. یہ مسلم شریف کا حصہ ہے مقدمہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا, حالانکہ حضرت علی کے فیصلے تھے. اللہ کی قسم علی یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا ہوتا. افسوس انہوں نے ایک قیمتی علم کو ضائع کر دیا, یعنی وہ علم ٹیمپر ہو چکا تھا. اب مجھے بتائیں حضرت علی کی شہادت کے فوراً بعد اگر ان کے علم کو ٹیمپر کر دیا گیا, اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر علی نے بھی یہ کیا تھا نا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا. حضرت علی اس بات کا برا نہیں مانیں گے. جی جی ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر تمہارے بابے نے بھی یہ بات کی ہے تو وہ گمراہ ہو گیا تھا, تو اس میں برا کیوں مان جاتے ہیں؟ یہ تو الٹا ان کو اون کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیں یہ ایک دوسرے کے بابوں کو مانتے ہیں کیا؟ بریلویوں کے بابوں نے دیوبندیوں کے بابوں کو مانا ہے؟ بابوں نے بھی آپس میں نہیں مانا. یہ آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں, نہیں فالوورز سخت ہو گئے ہیں. فالوورز تو بڑے ماڈریٹ ہو گئے ہیں ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد. بڑے جو تھے وہ تو سیدھا کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو. المحنت پڑھ کے دیکھ لیں, حسام الارمین پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے لاد پارٹیاں بنائی, انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا, دیوبند اور بریلی. میں سر سوال دوبارہ کرتا ہوں, جب آپ کوئی چیز کہتے ہیں اور آپ ظاہر ہے میرے لیے ایک بہت اتھارٹی ہیں, آپ جتنے لوگ آپ کو نوجوان سنتے ہیں, کوئی آئی کام کا بچہ, آئی ٹی کا, میڈیکل کا, جس کی اتنی تعلیم اور تحقیق نہیں ہے, وہ جب آپ سے سنتا ہے تو اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ جیسے آپ صوفیہ, صوفیزم, اولیاء اللہ, ان لوگوں کے ہی شدید خلاف ہیں, اور یہ تیرے بابے آپ اس سے لیتے ہیں مراد. نہیں, اولیاء اللہ کے تو ہم خلاف نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جن کو لوگ اولیاء اللہ مانتے ہیں ہم انہیں اولیاء اللہ مانتے ہی نہیں سرے سے. آپ مجھے بتائیں اگر صوفی ٹریڈیشن میں آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ بلے شاہ نے نچ کے مرشد نو منایا, تو پھر نچ کے مرشد کو منانے والا نبی اسلام کے ماننے والا تو نہیں ہوگا نا. چاہے وہ کلمہ کو مسلمان ہے, ہم اس کے اسلام کا احترام کریں گے, مرجے کا جنازہ بھی پڑھیں گے.
اور اگر کوئی مناسب رشتہ ہوگا تو اس کی شادی بھی کروا دیں گے، لیکن اسے دینی پیشوا نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ عبد القادر جیلانی 40 سال تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے اور یہ فخریہ بتایا جائے گا، تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ دین نہیں ہے. آپ کو بتایا جائے گا، علی اجمیری صاحب خود لکھ رہے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں نے جوانی میں شادی کرنے کی غلطی کی تھی، اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، طلاق ہو گئی، اتنے متنفر ہوئے کہ مجرد زندگی گزاری. ہم کہیں گے علی اجمیری صاحب نبی اسلام کے پیٹرن پہ زندگی نہیں گزار کر کے. تو مجھے بتائیں یہ باتیں تو خود کلیم کر کے گئے. نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ یہ ان کے بارے میں غلط منسوب ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، تخریف ہو گئی. ہاں جی پھر ہم یہ کہیں گے کہ if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان، یا وہ اس طرح سے نسخہ نہیں رہ گیا جس طرح سے انہوں نے. تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا جی. پھر تو ہماری بات ہی مانے نا. پھر ہم بتائیں گے کہ علی اجمیری صاحب کی کون سی تعلیمات درست ہیں. پھر آپ نے علی اجمیری صاحب سے نہیں پوچھنا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ڈاؤٹ فل ہو گئے نا، کیونکہ ان کی تعلیمات ہوگی ڈاؤٹ فل. نہیں لیکن اس زمانے کے لوگوں نے تو ان سے ایک رہنمائی لے لی. وہ لی ہوگی، ہمیں کیا پتا جی، لی ہوگی، لیکن اس کی کنٹریبیوشن تو ہوگی اگر اس زمانے میں انہوں نے. آپ کو بتایا ہے گیوٹنبرگ جو ہے جس نے 1444 میں، حضرت گیوٹنبرگ 1440 کے اندر انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا. آج اگر مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے نا تو یہ کسی صوفی بزرگ کی خدمت نہیں ہے، گیوٹنبرگ کی ہے، جو ایک لوہار تھا جرمن، جس نے بائبل پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا. آج اگر آپ کو قرآن لکھوانا پڑے نا، آج سے 10 سال پہلے ہمارے جیلم میں ایک بندے نے لکھوایا تھا 30 لاکھ روپے کا قرآن خطاط سے. 30 لاکھ روپیہ تو ہم پورا خاندان مل کے افورڈ نہیں کر سکتا. آج آپ 300-400 روپے میں قرآن جو خریدتے ہیں نا، یہ کسی صوفی بزرگ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ پرنٹنگ پریس کی کنٹریبیوشن ہے جو ایک نان مسلم نے بنایا تھا. اب مجھے بتائیں اس کی بنیاد پہ نان مسلم کا عقیدہ تو میں نہیں لے سکتا نا. تو صوفیوں نے اگر کہیں کسی کو کلمہ پڑھایا ہے تو پڑھایا ہوگا، اللہ سے اجر لینا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو اس کا دین بھی میں لوں گا، تو پھر میں گیوٹنبرگ کا بھی دین لوں گا. تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو کرسچینٹی ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تو اس طریقے سے تصوف بھی ٹیمپرڈ فارم. دل میں اس کا احترام کرتا ہے جی کریں، گیوٹنبرگ کا بھی کریں. میں آئنسٹائن کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں نیوٹن کا بہت احترام ہے. نہیں لیکن سر جب ایک شخص ہمارے مذہب میں ہے اور وہ ولی اللہ ہے تو ظاہر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں نا یہ تو آپ کا کلیم ہے نا ولی اللہ. اچھا ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ آپ مثلا ولی اللہ جو ہیں وہ صحابہ اہل بیت، یہ لوگ ہیں ولی اللہ. اس کے بعد کوئی نہیں آیا جی؟ اس کے بعد جو آیا تو اگر آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے تو مجھے بتا دیں. نہیں سر میں تو آپ کے پاس آیا ہوں نا بطور طالب علم. ہاں تو پھر آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے. جی میں نے آپ کی رہنمائی یہ کرنی ہے کہ دنیا میں کوئی تھرمامیٹر نہیں کسی کو ولی اللہ کہنے کا، کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. جی کیسے پتہ چل سکتا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ کوئی قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے ولی اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ دوستی کا ہے؟ تو مجھے بتائیں، یا اللہ آپ کو بتائے گا یا وہ بندہ بتائے گا؟ وہ بندہ تو سارا اپنے فرقے والوں کو بزرگ کہے گا، اللہ ہی بتا سکتا ہے نا. تو اللہ نے بتانا چھوڑ دیا ہے جب سے وہ شخص اپنی قبر میں چلا گیا جس کی قبر مدینے میں ہے. ختم نبوت ہو چکی ہے. تو ختم نبوت کے بعد آپ کسی کے بارے میں پن پوائنٹ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آپ اس نے ذہن رکھ سکتے ہیں کہ میرے نزدیک مجھے لگتا ہے یہ نیک بندے تھے، میں کسی کو پابند نہ کروں. کیونکہ کسی کو اگر آپ نے پابند کرنا ہے تو صرف ان اولیاء کا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں، یعنی صحابہ اور اہل بیت. ان کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. آپ ان کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، کیا آپ وثوق سے کسی صوفی بزرگ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا؟ آپ یہ صرف ایکسپیکٹ کر سوال آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا؟ یار میرا تو عقیدہ پہلے ہی آلریڈی اس طرف کھڑا ہے. نہیں جنم کی بات نہیں، نعوذ باللہ، ہم نے تو کبھی کسی کو جنم ہی نہیں کہا. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا. تو پھر میں تو میرے بھائی ہم دعا کر لیتے ہیں جنت میں جائیں. ہم تو ہر مسلمان دعا کریں گے. مسئلہ اس وقت جہنم کا نہیں ہے، مسئلہ ہے جنت ہونے کا اور اولیاء اللہ ہونے کا. یہ سرٹیفکیٹ آپ کسی کو نہ دیں، اللہ سے ڈر جائیں. نبی اسلام نے بھی 10 صحابہ کو بائی نیم بشارت دی ہے جنت کی، ٹھیک ہے؟ یا اصحاب شجرہ 1500 کو بشارت دی ہے، یا اصحاب بدر اور احد کو دی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا اوکاشا تم ان میں ہو. ایک اور صحابی کھڑا ہوا، آپ نے کہا کہ اوکاشا بازی لے گیا. یار حضور کے اپنے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام اس طرح پن پوائنٹ کسی کے بارے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کے بارے میں ڈکلیئر نہیں کر رہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے پتہ کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید جنت میں نہ لے جاؤں. یہ مجھے بتائیں اتنا بڑا تکبر کا جملہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ ان کی شان بتائی جاتی ہے. اب اگر آپ یہ وکالت کریں کہ انہوں نے نہیں فرمایا تو ہم یہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانیں گے کہ آپ ان کے کسٹوڈین نہیں ہیں. ان کے جو کسٹوڈین ہیں انہی کی بات اتھینٹک ہوگی. یعنی اگر جماعت اسلامی کی جماعت کا کوئی بندہ ہے اور وہ مودودی صاحب کے بارے میں اپنا نیریٹو دیتا ہے اور وہ ان کی جماعت کا رکن ہے، وہ اتھارٹی مانا جائے گا، کسی دوسری جماعت کا نہیں مانا جائے گا. خام خواہ تو کسی کی طرف کل کو تو پھر لوگ کہیں گے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا، آپ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا، وہ تو اولیاء اللہ تھے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی اس کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود ہے. اسی طریقے سے بھائی ان لوگوں کی کتابوں میں بھی بہت کچھ خرافات ہیں، ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کے اوپر نقد بھی کی، پھر وقت کے ساتھ حکمرانوں نے گود لے لیا اور معاملات چلنا شروع ہو گئے. ہم نے کبھی کسی کو جہنمی نہیں کہا، نعوذ باللہ. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ جنت کے ٹکٹ ان کو نہ بانٹے، ان کو اولیاء اللہ نہ کہے، صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. دیٹس آل، کام ختم. اچھا سر بہت اچھا آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر وہ اولیاء اللہ جن کے بارے میں آپ کی ویڈیوز آتی ہیں انہوں نے اگر وہ کہا ہی نہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. جی. اب میں وہی اگین میرا پوائنٹ وہ تھا، اب آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، چشتی رسول اللہ کی آپ
بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا، جی جی وہ کس کتاب میں ہے یہ واقعہ؟ وہ حشر بہشت کے اندر وہ موجود کن ہے، کی ہے؟ سبا سنابل کی ہے، ان کے ماننے والوں نے لکھی ہے نا جی۔ خواجہ معین الدین نے تو نہیں لکھی؟ خواجہ معین الدین نے نہیں لکھی، وہ تو بخاری مسلم بھی نبی علیہ السلام نے نہیں لکھی، ان کی تعلیمات جمع کی گئی ہیں نا۔ لیکن سر جب بخاری مسلم کو جمع کیا گیا تو بہت زیادہ ریسرچ اور بہت زیادہ، میں پوری بات کر لوں نا، میں نے آپ کا مقدمہ سمجھ لیا، میں کوئی ایسا سوال نہیں، سوال پورا کر دیتا ہوں پھر آپ کر لیجیے۔ سوال بیسیکلی میرا یہ ہے کہ دیکھیں خواجہ معین الدین آج سے 1000 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے، 1100-1200 کا جو زمانہ ہے، اس کے بعد یہ کتاب لکھی جو ان کے کسی چاہنے والے نے لکھی، مرید نے لکھی۔ اب وہ کتاب بھی آج ہمارے زمانے میں ہمارے پاس کس شکل میں ہے، یا تحریف ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اب آپ اٹھا کے وہ ایک چیز ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایک کچا ذہن، ایک عام بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جس کو اسلام سے محبت ہے، اور ظاہر ہے لوگوں کو دیکھ کے ہی محبت ہوتی ہے انسان کو، اپنے بڑوں کو دیکھ کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنی ذات تک ایک نرم رویہ کر لیں؟ گلی محلے کے مولوی بے شک ان کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ وہ سب کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ تو اپنا رویہ نرم کر پہلی لیں۔ بات ہے کہ کلیئر کر لیں گے ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہمارے بڑے صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ جی، اس کے بعد بھی میں نے آپ کا سوال سن لیا نا، دیکھیں اتنے صبر سے میں نے آپ کی وہ بات سنی کہ میں چھت سے جا کے لگ رہا تھا۔ میرے لیے تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ میں ان کو بڑا مانتا ہی نہیں ہوں، میرے بڑے تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے بڑے ڈکلیئر کیے ہیں۔ اگر یہ بڑے ہیں تو دنیا میں قرآن و سنت کی تعلیمات میں ان میں سے کسی ایک بندے کی رتی برابر کو کنٹریبیوشن بتائیں، کوئی حدیث کی کتاب، کوئی قرآن کا ترجمہ۔ اگر اللہ کو اتنے پسند تھے تو آج امام بخاری کی جگہ معین الدین چشتی کی کوئی کتاب پڑھی ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو ان کا لیول بتا دیا کہ ان کا لیول یہ ہے کہ دنیا میں کہیں اسلام کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، ان کی کوئی بات کوٹ ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے نزدیک ان کا مقام تھا، مقام ان کو ملا ہے، امام بخاری کو، امام مسلم کو، جن کے اوپر دین کھڑا ہے۔ دین ان شخصیات پہ کھڑا ہے جنہوں نے دین کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے ان بزرگوں کی تعلیمات ہیں تو مجھے لا کے پیش کرے کہ اس صوفی بزرگ نے یہ قرآن کا ترجمہ کیا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ ترجمہ جو ہے فارسی زبان میں بڑا اتھینٹک ہے۔ اچھا، یہ حدیث کی کتاب علی اجمیری صاحب نے جمع کی، سلطان بہو نے یہ بخاری کا ترجمہ کیا، معین الدین چشتی صاحب نے دیکھے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث جمع کی۔ کوئی جانتا ہی نہیں یار، یہ تو یہاں کے لوگوں کا ایک عرس میلہ اور یہ سارے تماشے لگے ہوئے ہیں۔ بزرگ یہ ہیں جن کی کتابیں سجائی جاتی ہیں، پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اب ان کے ہوتے ہوئے جن کے پاس بزرگ کوئی نہیں ہے وہ بزرگوں کو تلاش کریں، ہمارے پاس تو بزرگ موجود ہیں جن کے اوپر پورا دین کھڑا ہوا ہے۔ اب رہا آپ کا یہ کہنا کہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دی، تو یہ گلہ تو ان سے ہونا چاہیے۔ ہم تو آپریشن تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں آپ آپریشن تھیٹر میں بیٹھے ہوں، چاہے کوئی مفسر قرآن آئے، کوئی صوفی بزرگ آئے، کوئی محدث آئے، اگر پینڈکس اس کو تکلیف دے رہا ہے تو چیرا تو آپ نے لگانا ہے۔ آپ نے تو کہنا ہے بہت بڑے بزرگ ہیں میں نے اس کو چیرا نہیں لگانا، اور انستھیزیا بھی دینا ہے، اور اگر بڑا آپریشن ہے تو بڑے والا سوا بھی لگانا ہے، اسے بزرگی تو نہیں دیکھی جائے گی۔ اس طرح علم کے بھی اس آپریشن تھیٹر میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کتنا بڑا ہے، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، اس کی طرف منسوب چیزوں کا انالیسس کرنا ہوتا ہے، وہ کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلط چیزیں ان کی طرف منسوب ہے نا تو وہ ان کے ماننے والوں سے گلا ہوگا۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ان کے ماننے والے یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں تو بھائی اس میں یہ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہم ہر دفعہ بولتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کلوائی اللہ کے حضور بری ہیں، اگر کلوائی ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ اب رہا کہ ہم ان کی وکالت خود سے کریں تو اس میں بھی ڈر لگتا ہے۔ مجھے بتائیں قیامت کے دن اگر وہ ساری باتیں درست نکل آئیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کی طرف لوگوں نے منسوب کی، ان کے دشمنوں نے نہیں، ماننے والوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی طرف سے اس کا جھوٹا دفاع کیوں کیا، تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اگینسٹ ان کی طرف منسوب کتابیں ان کے ماننے والوں کی جو پبلک میں عام ہے، میں ان کے اوپر کرٹیسزم کروں تو میں اللہ کے حضور جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ میں نے کتابوں پر، تعلیمات پر کرٹیسزم کیا تھا، شخصیات پہ نہیں کیا تھا۔ اور شخصیات کے بارے میں پہلے دن سے، میں 2011 سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کہلوایا تو کفر ہے، اگر نہیں کہلوایا تو اللہ کے حضور بری ہے۔ جب بھی سر کسی شخص نے کوئی اسٹرگل شروع کی، جیسے پاکستان میں ہیں، جماعتیں بنی، سیاسی بھی بنی، مذہبی بھی بنی، آپ کا کوئی ارادہ ہے تاکہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے؟ ہمارا نہ پہلے ارادہ تھا اور اب تو ٹریک ریکارڈ ہے، آلموسٹ 17 سال ہونے والے ہیں، ابھی کچھ نہیں کیا تو بعد میں نہیں کچھ کریں گے۔ تو پھر آگے کیسے پھیلے گی ساری چیز، آپ کی جماعت؟ تو بھائی میری لیگیسی تو ہے ہی نہیں، میں نے کچھ چلانی ہے، نبی علیہ السلام کی لیگیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مودودی کو اٹھائے گا، کبھی ڈاکٹر سرار کو، کبھی مولانا اسحاق کو، کبھی انجینئر کو۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارا نیکسٹ جو اس لیگیسی کو آگے کس نے لے کے چلنا ہے، وہ اللہ نے بندہ تیار کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا ہوتا۔ یہ تو پیری مریدی میں ہوتا ہے، جہاں چندے بٹورنے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ نے کوئی اپنا جانشین نامزد کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں مولانا اسحاق صاحب اپنا جانشین کسی کو نامزد کر کے گئے تھے؟ مولانا مودودی اپنا جانشین کسی کو نامزد کر کے گئے تھے؟ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، کہیں اور کسی اور علاقے میں اللہ تعالیٰ بندہ اٹھائے گا اور وہ کام کرے گا۔ یہ انسان نے خود نہیں اپنی لیگیسی کو آگے چلانا۔ دنیا بھر میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں سر آپ کے؟ پتہ نہیں، میں نے کوئی مردم شماری نہیں کروائی۔ اصل میں لوگ یہ کہتے ملینز میں ہوں ہیں گے کہ جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے آپ کہتے ہیں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ادھر لوگ کہتے پھرتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ بعض صحافی جیسے آپ کے جو جن صحافیوں کے بارے میں آپ کے بنے وہ ایشوز بنے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہم تو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ انہوں نے خود ہی کہا ہے اسٹوڈنٹ، تو اب نہیں کہہ رہے تو ان سے ہی پوچھیں۔ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا حضرت علی نے کہا کہ جس سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا وہ کیا ہے؟ استاد ہے میرا۔ اور جو بندہ ویڈیو میں آ کے کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی، وہ استاد نہیں ہے، اس کا درجہ اس کے ماں باپ سے بھی بڑھ گیا، کیونکہ ماں باپ نماز نہیں شروع کروا سکے اور ٹیچر نے شروع کروا دی، دنیا اور آخرت اس کی بن گئی، تو وہ تو استاد سے بھی کوئی بڑی چیز ہے۔
آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی؟ بالکل بس اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. اسی تعریف میں اگر مولانا الیاس ستار قادری آپ کے شروع میں استاد تو میں نے کہا ہے نا, تو نہیں تو پھر کچھ تو ان کو آپ بڑا ان کے خلاف بعض اوقات آپ کی ویڈیوز آ جاتی ہیں, دعوت اسلامی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط چیز ہے اس کو تو غلط کہیں گے نا. رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی چیز آئے گی تو لیکن کچھ استاد کے بارے میں بھی نرم ہو جائیں. نہیں, استاد کے بارے میں ہم نرم ہیں, استاد کو کبھی گالی نہیں دی. آپ نے آج تک میرے منہ سے الیاس قادری صاحب کا نام بدتمیزی سے سنا؟ باپا جانی کہتے ہیں, اتنی رسپیکٹ سے ان کا نام لیتے ہیں جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. نہیں, وہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید کوئی بھی نہیں سمجھتا. نہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں, کوئی نہیں سمجھتے. نہ میری کسی ویڈیو میں مجھ سے آ کے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں کہ یہ آپ نے دیکھے. میں نے آپ کو دعویٰ کیا آج تک یہاں سے جو بھی گیا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نرم بندہ ہو پلانٹ ارتھ پہ جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہو, ڈیو رسپیکٹ دیتا ہو. میرے علاوہ کوئی نان بریلوی نہیں ہے جو آمزہ بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہو. جو بندی اور اہل حدیث ان کو کالا حضرت کہتے ہیں, میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں. تو دیکھیں نا, تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نرم بندہ نہیں اللہ کے فضل سے. چلیں سر, اب میں کچھ مختلف سوال کریں جو روزمرہ عبادات کے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ تو ساری ایسی باتیں جس سے میں یہ پٹ چکے سوال. میں نے آپ کو عرض کی نا مرزا صاحب کہ جب آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ یار بس اب ان لوگوں کو بھی بخش دیں, چھوڑ دیں, آگے چلیں. نہیں, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں چاہتا. وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی اسلام کے مقابلے پہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں. نہ, یہ تو ہمارے کمر تک جائے گا. آپ کا موقف اس پہ آ گیا. میں جب بعض اوقات مریضوں کو کہتا ہوں جن لوگوں کو نی جوائنٹ پین ہوتی ہے, میرے یہ پرسنل کلینک میں ایکسپیرینس ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں بیٹھ کے تو نماز ہوتی نہیں ہے. تو کچھ اس بارے میں گائیڈ کریں, نماز کس کس حالت میں, بیٹھ کے, کھڑے, پھر یہ کن کنڈیشنز میں, اور اس کا ثواب کم زیادہ ہونے میں بھی کوئی اثر؟ دیکھیں, پارشلی تو بات ان کی درست ہے کہ بیٹھ کے فرض نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ نارمل بندے کے لیے. جو بندہ نارمل نہیں ہے, اس کے ساتھ میڈیکل ایشو ہے, تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اسے چاہیے بیٹھ کے پڑھے. جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اسے چاہیے وہ لیٹ کر پڑھے. اور اس سے اگلا ورژن بھی ہے اشاروں والا. نبی الاسلام سفر میں ہوتے تو سواری پہ جب نماز ادا کرتے تو سر کے اشاروں سے رکوع اور سجدے کیا کرتے تھے. ہاں, فرض نماز کے لیے آپ زمین پر اترتے تھے اور قبلہ رخ کا اہتمام کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. نفلی نماز کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور نہ سواری سے اترنا ضروری ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. میں فرض کا ہی پوچھا. اب فرض کا جو آپ نے پوچھا اس میں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی جینوئن ایشو ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں. کسی مکتب فکر کے, کسی عالم دین کا یہ موقف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے گھٹنے کا مسئلہ ہے یا ڈاکٹر سے سجیسٹ کرتا ہے تو وہ شخص جان بوجھ کر کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھے, ادروائز اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ کسی کا موقف نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پر آدھا گھنٹہ پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے اور مسجد میں جا کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تیری نہیں ہوتی, کیونکہ تو کھڑا ہو سکتا تھا. تو جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ قیام کھڑے ہو کر کریں, بقیہ نماز بیٹھ کے پڑھیں. اور جو بالکل نہیں کھڑے ہو سکتے, ویل چیئر پہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً بیٹھ کے پڑھیں. یا اگر کسی کے گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. جو آدھے ثواب والا مسئلہ ہے وہ اس صحت مند بندے کے لیے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز اٹیچ نہ ہو. بخاری میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں ایکسٹراڈنری عبادات چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھو جو صحت کے دنوں میں یہ کیا کرتا تھا, کیونکہ یہ بیماری تو میں نے اس کو دی ہے. تو یہ میں نے کنکلوڈ کر دیا کہ ہر اعتبار سے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. ثواب ہے. اچھا, نماز سے متعلق ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں, اب ظاہر ہے ہم عربی میں نماز کے کلمات ہیں تو اس میں ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں نماز کے دوران, پنجابی میں, اردو میں کر سکتے ہیں؟ یہ پنجابی اردو میں نہیں, عربی پروٹوکول ہے مسلمانوں کی یونٹی کا. ٹھیک ہے. استقبال قبلہ بھی, ورنہ آج پاکستان کے دیوبندی دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, بریلوی بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اگر ہمارے پاس قبلہ نہ ہوتا. یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. چاہے کوئی چائنا میں ہو, رشیا میں ہو, انڈیا میں ہو, بنگلہ دیش, پاکستان, قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. دوسری یونٹی ہے ہماری عربی زبان. آپ چائنا میں جا کے مغرب یا عشاء کی نماز پڑھیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ چائنی ہے, آپ کو لگے گا یہ میرا مسلمان بھائی ہے, وہ سورہ فاتحہ وہی پڑھ رہا ہے جو میں پڑھتا ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی ہے مسلمانوں میں. تو آپ نماز میں بھی دعا عربی میں مانگیں, اور ایک دعا ایسی ہے جو ساری دعاؤں کو کفایت کرتی ہے. قرآن پاک میں آئی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی ایسی دعا ہے جو اس کے اندر شامل نہیں ہے؟ فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی ہر نعمت اور آخرت. تو یہ دعا ہر مسلمان کو آتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگا کرو. تو آپ سجدے میں یہ دعا مانگیں. یہ دعا سجدے میں بھی ہم جی مانگیں, ضرور مانگیں. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, تشہد میں جب درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہاں بھی آپ یہ دعا مانگیں. اور دعا کی قبولیت کی یہ جگہ ہے, اس سے بیسٹ کوئی دعا نہیں ہو سکتی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام عیادت کے لیے گئے تو پوچھا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟
آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے کوئی ایسی دعا کی ہے کہ اس کی یہ حالت ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے. تو آپ نے کہا سبحان اللہ, تو دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے یہ دعا کرنا شروع کی, دوبارہ سے وہ صحت مند ہو گیا. تو نبی اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ فنیٹک نہیں بننا. اب میں آپ کی صرف اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے کیڑے نیچے گرنے دوبارہ اوپر رکھ لینے ہیں. اور مسلم شریف یہ بتاتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. صوفیاء کہتے ہیں آپ نے علاج نہیں کروانا, اللہ کی طرف سے بیماری ہے, یہ اسی طرح رہے. اور نبی اسلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جو آپ نے 1 ٹن حسن ظن رکھا ہوا ہے نا, یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ہے کہ صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہے نا, وہ تو کسی کی ہے ہی نہیں. ٹیکسٹ بکس ہیں, آپ کو نہیں نا پتا, آپ کی فیلڈ نہیں ہے نا, آپ ڈاکٹر ہیں نا. میں اگرچہ انجینئر ہوں لیکن میں دین کی فیلڈ میں پی ایچ ڈی ہوں, میں دین کی فیلڈ میں ڈاکٹر ہوں. جس کو صوفیاء کی لیگیسی اپنی ٹیکسٹ بک مانتی ہے, ابن عربی کی کتابیں, امام غزالی کی کتابیں, سب کی تو نہیں ہے نا سر, نہیں سارے صوفیاء کے نزدیک. خواجہ معین الدین کی تو کوئی کتاب نہیں. وہ تو بات کی ہے نا, خواجہ معین الدین تو متاثرین امام غزالی ہے نا. ان سے پہلے کے بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ جن سے متاثرین ہیں, ہم ان بڑوں کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ٹیکسٹ بک لکھ کے تصوف کو پیرلل میں لانچ کیا. ٹھیک ہے, حارث محاسبی جس کی کتابیں پڑھ کے امام غزالی گمراہ ہوئے انورٹڈ کاماز میں, اور ان سے متاثر ہوئے بعد کے لوگ. ان کی تصوف کی کتابیں دنیا میں کلمی نسخے موجود ہیں, دنیا میں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں, اور ان کے ماننے والے جو ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کل کو دعویٰ کریں کہ گرو نانک نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی, تو سکھ کوئی اون نہیں کرے گا, وہ کہے گا آپ کہاں سے آئے ہو, یہ ہماری لیگیسی, ہم آپ کو بتائیں گے. اس طرح تصوف کی لیگیسی, تصوف کی کتابیں, مکاشفۃ القلوب, عوارف المعارف, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ ساری کتابیں یہ ٹیکسٹ بک تصوف کی ہیں. احیاء العلوم, کیمیائے سعادت, یہ میں نے اس وقت پڑھی تھی جب میری داڑھی نہیں نکلی تھی. اندازہ کریں اس ٹائم میں نے پڑھی تھی, اور صوفی ہوتے ہوئے, نقد کی نیت سے نہیں. قرآن و حدیث میں نے بعد میں پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اسلام کے پیرلل میں ایک انہوں نے چیز کھڑی کی. تو اس میں ایک ملامتی گروہ تصوف کا لکھا جاتا ہے, کشف المحجوب میں بھی, کیمیائے سعادت میں بھی, جو اپنے اوپر جان بوجھ کے ایسے کام کرتا ہے, اس سے ملامتی کہا جاتا ہے. آج بھی جو بڑے بڑے علماء دین ہیں نا, باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے درس دیتے ہیں ملامتی گروہ کے. ابھی یہ پیر اجمل قادری صاحب داتا دربار پہ عرس تھا چند دن پہلے, وہ باقاعدہ ملامتی گروہ کا حوالہ پیش کر رہے تھے کشف المحجوب سے. وہ پیر ہیں, عالم ہیں, اور وہ لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں تصوف کی. انہوں نے بتایا کہ تصوف میں ایسے کام لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں. یہ مجرد زندگی بھی گزارتے ہیں, پتے بھی کھا لیتے ہیں جان بوجھ کے, اور اپنے اوپر یہ سارے معاملات بھی کرتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی میں مار رہے ہیں, اور میں یہ مرتی ہے کہ عبد القادر جیلانی ان کے بقول, چلیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں آپ کا دل رکھنے کے لیے, 40 سال تک پتے کھاتے رہے, اتنی عارضی تھی. اس کے بعد انہوں نے جب قصیدہ غوثیہ لکھا, کہا کہ اللہ کے اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. 40 سال کے بعد اگر تم نے یہ سیکھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمام اولیاء کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے, ادھر چلے گئے ہیں, لیکن کیا پتا انہوں نے نہ لکھا ہو, آپ نے کوئی تحقیق تو نہیں کی؟ تحقیق یہ ہے نا, پیر ملی شاہ صاحب نے ہمیں قصیدہ غوثیہ بتایا. دیکھیں اب آپ ان کے اوپر ایک چیز تو کس کے اوپر کہہ دیتے ہیں, نہیں تو ڈاکٹر عبد الباسط مجھے بتائے گا کہ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں, یا پیر میر علی شاہ صاحب؟ ذرا کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ پیر میر علی شاہ اتھارٹی ہے تصوف میں, یا آپ ہیں؟ میں بتاتا ہوں سر. کون ہے اتھارٹی؟ میں تو بطور طالب علم آپ کے پاس, سرکار میرے پاس آئے, آپ مجھے بتائیں. باقیوں کو باہر رہنے دیں. باہر نہیں, میں آپ کو میں تو جملہ آپ سے سنوں گا سر, لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, جو آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ بدل دیا, تو آپ اتھارٹی ہیں. سر مسئلہ اتھارٹی کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو اتھارٹی ہیں نا ہمارے. نہیں, میں اتھارٹی نہیں ہوں کسی علم پہ. نہ میں قرآن و سنت میں بات کہہ رہے ہیں اس کو مان تو رہے ہیں. میں نہیں, آپ نہیں, یا اسٹوڈنٹس یا نوجوان پسند تو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جھوٹی وکالت کر کے اپنی آخرت بھی خراب کریں گے. آپ وکالت نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ نے منہ دکھانا ہے. آپ کیوں کسی کے پیچھے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں؟ تصوف کی اتھارٹی پیر میر علی شاہ صاحب ہے, تصوف کی اتھارٹی امام غزالی ہے, تصوف کی اتھارٹی احمد بریلوی صاحب ہیں. جو وہ تصوف بتائیں گے نا, وہ تصوف ہوگا. یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ذرا تھوڑے جڑے بڑے نا ڈاکٹر عبد الباسط. اگر آپ اتنے پازیٹیو ہیں, آپ کیمرے میں کہیں کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات بدل دی ہیں, وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. ایک منٹ رک جائیں, ادھر رک جائیں آپ, کیونکہ آپ نے تو ان کو یہ دعوے نبوت کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. 1908 میں وہ مر گیا تھا. آپ کو یہ جو کچھ بتایا ہے ان کی لیگیسی چلانے والوں نے بتایا نا کہ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں میں نہیں مانتا اس کو, میرے نزدیک وہ بہت اچھا تھا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی الہام آیا, اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں. تو نہیں ہے نا. اسی طریقے سے جن بابوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا, آپ نے ایکسٹرنل کون سی چیز سے ویریفائی کیا؟ آپ ان کے ماننے والے, ان کی لیگیسی سے کر. جس طرح آپ قادیانیوں کی لیگیسی کی بنیاد پہ غلام احمد قادیانی کو غلط کہتے ہیں نا, پتہ نہیں کہتے بھی ہیں کہ نہیں سر. دیکھیں اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یعنی آپ اس کو بول جاتے ہیں. نہیں, غلام احمد قادیانی کو آپ نبی مانتے ہیں یا دجال مانتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ تو مسلمانوں میں ہم سب, ہمارا عقیدہ ختم نبوت. نہیں, میں اتنی لمبی نہیں آپ سے پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں ظاہر ہے ہم تو کیسے مان سکتے ہیں. وہ تو 1908 میں مر گیا تھا, اور آپ کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ کو کس نے بتایا اس نے دعویٰ نبوت کیا؟ لیکن دیکھیں آپ پھر ادھر لے گئے. نہیں, میں ادھر لے جاؤں گا. میں ادھر نہیں تھا. میں اصل میں ایک طالب علم کی حیثیت سے طالب علم ٹیچر آپ کو سکھا رہا ہے. میں بتاتا ہوں, میں اگین وہی عرض کرتا ہوں. میرا پوائنٹ یہ تھا جو کہ آپ ان لوگوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں بھی یہ کہتا تھا تو ہو سکتا ہے اس نے نہ کہا ہو. جی آپ کی ڈاکٹرن میں چونکہ آپ ایک بندے کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے اس کو سنتے ہیں. وہ تو ٹاپک ڈسکس ہو چکا. اس وقت ہم علم کے میدان میں,
میں ایک ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کرتا کہ وہ علم کی روش کو چھوڑ کر جذبات کی رو میں بیٹھ جائے انٹرنیشنل عدالت میں میرا مقدمہ لے جائے، پہلی پیشی پہ آپ فارغ ہو جائیں گے. آپ ایک اصول کھڑا کریں گے نا کہ ان کے ماننے والے اور ان کے فالوورز کی تعلیم کی بنیاد کے اوپر ہم ان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن کریں گے. یہ نظریہ ہمارا قادیانیوں کے بارے میں ہے. قادیانیوں کے ساتھ ایک پینل میں ایک گروہ ہے لاہوری، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ دعوی نبوت نہیں کیا تھا غلام احمد قادیانی نے، ٹھیک ہے. آپ ان کی لیگیسی کو نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوی نبوت کیا تھا. کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے کہ ان کے ماننے والے اس کو کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے تصوف کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ تصوف کی ان تعلیمات کو کلیم کرتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوتا ہے، وہ اپنے جسم میں جوئیں بھی ڈالتا ہے، وہ پتے بھی کھاتا ہے، اور وہ شادی بھی نہیں کرتا، وہ ہندو لڑکے پہ عاشق بھی ہوتا ہے. پھر مادو لال حسین کا عرس بھی منایا جاتا ہے، وہ مسجد میں ناچ کودا کر کے ڈانس کر کے عبادت بھی کرتا ہے، وہ گھنگرو ڈال کے بابا بلے شاہ کی طرح نچ کے مرشد بھی مناتا ہے. یہ ان کی لیگیسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں اس لیگیسی کو نہیں مانتا تو پھر آپ کو یہ اصول ایک پڑھے لکھے بندے کی حیثیت سے سب کے لیے رکھنا ہوگا، ادروائز آپ اس فیلڈ سے باہر نکل جائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے کہتے ہیں، چاہنے والے نہیں، یا لیگیسی کے انہی کو آپ کسٹوڈین، انہی کو ہم کوٹ کریں گے. ڈاکٹر عبد الباسط اس میں اتھارٹی نہیں، انجینئر بھی اتھارٹی نہیں. میں اتھارٹی کس بات میں ہوں؟ قرآن و سنت کی تعلیمات میں، کیونکہ میں اپنا ان کو سمجھتا ہوں اپنا. اگر ان میں سے کوئی اچھا تھا تو وہ اچھا تھا. جی 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 ہاں، اچھا تھا تو وہ ہمارے لیے معتبر ہے، قابل احترام ہے. ہاں جی، اگر ہم اس کا ہمیں اپنے زمانے میں پائیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا تھا، ہمیں نہیں پتا. اچھا انجینئر صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ سوال ہیں، لوگوں نے مجھے بھی بتایا جب میں نے انہیں کہا آپ کے پاس ملنے کے لیے آ رہا ہوں. جو ہم یہ ٹپ دیتے ہیں مختلف گارڈز کو ریسٹورنٹس میں، یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جی جی دینی چاہیے، اور یہ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے، اور اب جو سونے کا ریٹ ہو چکا ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت آلموسٹ کوئی 25 لاکھ کے قریب ہے. جب تک کسی کے پاس اتنے ایسٹس نہیں ہوتے ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کے، اس وقت تک آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان یا تو زکوٰۃ لیتا ہے یا دیتا ہے. تو یہ بیچارے تو دہاڑی لگاتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ختم ہو چکی ہے تو آپ ایڈوانس بھی زکوٰۃ نکال کے اگلے سال کی ان کی خدمت کر سکتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ سے ہٹ کے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ اگلے سال کی ایڈوانس نکال لیں زکوٰۃ، کہ اس سال کی میری ختم ہوگی، میں اگلے سال کی ایڈوانس نکال دیتا ہوں اور میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کر دیتا ہوں. اور ضرور کرنی چاہیے، اس ثواب کا کام ہے. اچھا، چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جس کو دیں اس کو بتا کے دیں. یہ لوگ کہتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو، قرآن کی آیت ہے صدقہ بھی جی، صدقہ اور صدقہ عربی زبان میں صدقے کا ورڈ استعمال ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے. جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو نفلی صدقہ ہے وہ عام صدقہ. ہم صدقہ کہتے ہیں. جی، سورہ التوبہ میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے نا، اس میں لفظ ہے صدقات کے یہ مصارف ہیں. اللہ کے ہاں جو اس کی ٹرم ہے نا مین اوپر فرضی کے لیے وہ ہے صدقہ. صدقے میں ایک فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، پھر کچھ واجب صدقات ہیں جو آپ منت کے صدقات ہوتے ہیں، پھر صدقہ فطر بھی ہوتا ہے. تو جو فرض صدقہ ہے وہ 2.5% ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب تھریش ہولڈ پوائنٹ آپ کا کراس کر جائے گا. 1 سال آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکویلنٹ مالیت ہے. تو یہ جو زکوٰۃ والا معاملہ ہے وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، اور ایڈوانس زکوٰۃ نکال کے بھی آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں. اس سے تو کوئی اچھی بات نہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس موٹر بائک ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں لگے گی. بھائی موٹر بائک اس کی سواری ہے، وہ اس کے ایسٹس نہیں ہیں، مشکل سے جمع کیا. جی جی. دوسرا وہ اس کے ایسٹس نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسان کے گھر، سواری اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی یہ ضروریات اصلی ہے. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے نا تب بھی اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت کی چیز ہے. اس سے ہٹ کے اس کے ایسٹس جو ہے نا وہ 7.5 تولے کے تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، اگر یہ میاں بیوی، اچھا وہ میں بات مکمل کروں. سورۃ البقرہ میں ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اس کو جتلا کر. قرآن تو کہتا ہے چھپا کے آپ نے دینا ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو. یہ جو ہم نفلی صدقہ جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں عام طور پہ، کوئی صدقہ لوگ وہ بھی بغیر بتائے کرنا، وہ بھی بغیر بتائے اپنے شخص کو دے دیں. ایون اگر آپ کسی کی عید کے موقع پر مدد کرنا چاہتے ہیں آپ عیدی کہہ کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس چیز کو آپ انشور کر لیں کہ اس پہ لگتی ہو، اور وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے نہیں، موٹا سا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے حالات. اور جی 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 نظر آتا ہے. اچھا، میاں بیوی کے پاس جو زیور ہوتا ہے سر، عام طور پہ ظاہر ہے وہ بیوی کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے زیادہ، تو وہ زکوٰۃ میاں دے گا یا بیوی، یا کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ اصولاً تو بیوی کو دینی ہے، لیکن چونکہ میاں کے وہ انڈر ہے تو میاں اگر دے دیتا ہے تو اس میں نیابت ہو جاتی ہے. اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے نیابت، کسی کی طرف سے دینا. میں بھی اپنی بیوی کے زیور کی زکوٰۃ دیتا ہوں. اگر وہ خود دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس کے لیے پھر وہ سونے کو توڑوائے گی. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی میرے پاس سونا ہے میں کماتی نہیں ہوں، اور بھائی اس سونے میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. جو کرنسی کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، یہ اجتہاداً ہم نے نکالا ہوا ہے. اصولاً یہ ہے کہ جس کے پاس 20 تولے سونا ہے نا، اس میں سے اتنا سونا وہ دے گا. ہاں، وہ یہ نہیں ہے کہ میں لادہ سے کما کے اس کو تو جوڑ کے رکھوں گا. اس کو رکھنے کے لیے ایک شرعی پینلٹی اللہ نے رکھی ہے کہ آپ نے 40واں حصہ یا 2.5% سال میں ایک دفعہ دینا ہے. تو آپ پھر زیورات رکھ سکتے ہیں،
چونکہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو زیورات ہیں وہ تو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، بیگم پہن رہی ہے یا فیملی کے لوگ اس کو، تو جو سونے کی اینٹیں رکھی ہیں یا جمع کر کے رکھا ہے اس پہ دینا ہے، جو روزمرہ استعمال میں ہے اس پہ نہ دیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگ جان بوجھ کے ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بچی کو زیور پہنایا جاتا ہے نا تو ایسٹ کے طور پر پہنایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کو پہن کر تو زینت اختیار کرے گی، ورنہ تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی زینت اختیار کر رہی ہوتی۔ یہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں، سوائے ایک انگوٹھی کے جو کبھی وہ پہن لے، یا ایک آدھ کوئی کڑا یا کانوں میں بالیاں یا کوئی ایک چین چھوٹے لیول کی جو پرماننٹلی وہ پہن کے رکھتی ہے، پرماننٹلی، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اصلیہ کی چیز ہے۔ لیکن جو باقی اس نے زیور سنبھال کے رکھا ہے جو کبھی شادی پہ پہنتی ہے تو اصل میں تو وہ اس کا ایک کنز ہے، ایسٹ ہے۔ ویسے تو ہمارے نزدیک جو پہننے والا زیور ہے نا اس پہ بھی زکات ہے، بہتر یہ ہے، بہتر ہے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بچی نے سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا، نبی الاسلام نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو آگ کا کنگن پہنایا جائے تو اس کی زکات دو۔ ہمارے نزدیک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف زیادہ مضبوط ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ پہنے ہوئے زیورات کی بھی زکات ہے۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ وہ ضروریات اصلیہ میں آتا ہے جو عموماً عورت مسلسل پہن کے رکھتی ہے، اگر کوئی اس پہ بھی عمل کرے نا تب بھی زکات تو بن جاتی ہے، وہ تو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، باقی تو سارا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا کنسنسس اسی کے اوپر ہے کہ زکات ہمارے پاس کنز ہے، جوڑا ہوا مال ہے زیور کی شکل میں، اور آپ نے اس کی زکات دینی ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کے، ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں گھروں میں کتا ہے تو اس سے رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، برکت نہیں ہوتی۔ اب تو شہروں میں گھر گھر میں لوگوں نے یہ پالتو جانور کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کچھ تھوڑی سی رہنمائی دیکھیں شریعت تو ہم نہیں بدل سکتے، کتے کو آپ شکار کے طور پر رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے شکار کیا جائے، وہ بھی سدھارے ہوئے کتے جو سورۃ المائدہ میں آیا۔ اسی طریقے سے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا۔ اس کے علاوہ رکھیں گے تو نبی الاسلام نے فرمایا روزانہ ایک قرات اجر، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، تمہارے نام اعمال سے ختم ہو جائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ آپ اس کو پیٹ کے طور پر نہیں رکھ سکتے، گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا سدھارے ہوئے کتے شکار کرنے کے لیے۔ یہ تین ہی مصرف اس کے ہیں۔ حفاظت کے لیے بھی گھر کے اندر نہیں رکھیں گے، گھر کی باہر والی باؤنڈری پہ رکھیں گے۔ عموماً جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے انہوں نے کتے پیٹس کے طور پہ رکھے ہیں، تو آپ بلی رکھ لیں، اور جانور رکھنے والے طوطے رکھ لیں، مرغیاں رکھ لیں، ان کا فائدہ بھی ہو، کتے رکھنے کی اجازت نہیں ہے جی۔ اچھا سر، ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل نوجوان جب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، خاص کر خواتین اور مرد بھی اب تو وہ کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اپنی چیزیں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، وہاں سے ماں باپ یا ان کے چاہنے والے یا دوست احباب کہتے ہیں کہ یار یہ نظر بد کا آپ کو خطرہ ہے، یہ لگ جائے گی، کہ اپنی کامیابی دکھانے سے یا بہت مشہور ہو جانے سے، ظاہر کر دینے سے یہ نظر بد کتنی لگ سکتی ہے، اس کا کیا تصور ہے اور اس سے بچا کیسے جائے؟ نظر تو لگتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نظر تو لگ جاتی ہے۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی تصویریں پھر لیک ہوتی ہیں، اور پھر اور ایشوز FIA کے کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو میرا خیال ہے کہ تصویریں آخری درجے میں ایٹ لیسٹ جو فیمیلز ہیں ان کو تو اوائڈ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی تصویریں باہر نہ نکلیں۔ باقی اس طرح کی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر ذکر کرنا تو حاسدین کی نظر تو لگتی ہے، تو کوشش کریں کہ بس جتنی ضرورت کی چیز ہے اس کو شو کریں جب ضرورت پڑے، خام خواہ لوگوں کا دل جلانے کے لیے یا آپ لوگوں کے سامنے ڈومینیٹ ہونے کے لیے ان چیزوں کا ذکر نہ کریں۔ اور اس کا حل بھی موجود ہے، آخری 3 صورتیں المعوذات، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پر پھونکیں، صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے۔ تو یہ 3 پناہ دینے والی صورتیں ہیں، ان میں حاسدین کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ آمین۔ اچھا سر، ایک پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑی ایک چیز چل پڑی کہ ایک خاتون ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک نیریٹو کھڑا کیا کہ جی ہمارے معاشرے میں جو مرد حضرات ہیں ان میں جو بے راہ روی ہے اس کی ایک وجہ یہ بن جاتی ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اتنا ان کا احترام یا رکھ رکھاؤ یا عزت یا بناؤ سنگار نہیں ہوتا ان کے سامنے، تو مرد ادھر ادھر جو ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں، اور اس پہ بہت ویڈیو سوشل میڈیا پہ لوگ بناتے ہیں۔ معاشرتی بے راہ روی مردوں میں ہے یا عورتوں میں ہے؟ کیا کوئی دوسرا فریق اور اس کے یہ کام ذمہ دار ہوتے ہیں؟ آپ اس پہ کچھ رہنمائی مردوں میں تو زیادہ ہے یہ چیز، اور شادی شدہ مردوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیچھے یہ والی ریزن تلاش کرنا میرا خیال ہے یہ زیادتی والی بات ہے۔ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے، اس لیے اسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے سیکس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ خوف خدا رکھنے والے لوگ اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، یہ خام خواہ ایک جذباتی باتیں ہیں۔ مجھے بتائیں، جن لوگوں کی بیویاں ایلیٹ کلاس میں بن ٹھان کے رہتی ہیں، سب سے زیادہ بدکاری تو ان میں پائی جاتی ہے مردوں کے اندر، تو ان میں تو بدکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو انسان کے اپنے ذہن کا فطور ہے۔ عورتوں میں تو بہت کم اس طرح کی چیز ہوتی ہے، زیادہ تر مرد ہی ہیں جو عورتوں کو ورگلاتے ہیں اور اپنے پرسنل گینز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی چھپی دوستیاں رکھنا شادی شدہ بندے کو تو بالکل زیب نہیں دیتی ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو۔ اچھا، اب میں آخری سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ ایک سوال ہے سر، آج کل سوشل میڈیا پہ مایوسی کافی زیادہ ہے، نوجوان خاص کر بڑے مایوس ہیں۔
آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کو دنیا میں؟ اگر آپ کمپیریزن کریں تو پاکستان کیسا ملک ہے؟ 10 سال بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ دیکھیں اب تو مجھے امید نظر آنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ کہ پاکستان ایک ٹریک پہ چڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ریئر ارتھ منرلس کی فارم میں ہمیں بہت بڑی ایک دولت دے دی ہے. سمجھ لیں آپ پاکستان میں تیل ہی نکل آیا. اللہ کرے کہ حالات فیوریبل ہوں. انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد آج دیکھیں پاکستان کا گراف کہاں پہ ہے. خارجہ پالیسی جی ہر پوائنٹ آف ویو سے، صرف خارجہ پالیسی نہیں، ہر پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ امید والا معاملہ ہوگا. باقی پڑھے لکھے لوگوں سے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو باہر نکل سکتا ہے باہر نکلے اعلیٰ تعلیم کے لیے. یہاں پر رہنا چاہتا ہے تو فری لانسنگ کرے. اور یہ جو ایک ذریعہ ہے اس ماڈرن ورلڈ میں دولت کمانے کا، اپنا رزق حلال کمانے کا، ایک بڑا ایکسٹراڈنری ہے. بنگلہ دیش میں 60 لاکھ کے قریب لوگ اسی شعبے سے وابستہ ہیں. اب تو پاکستان بھی ٹاپ 10 میں آ چکا ہے الحمدللہ. کچھ عرصے میں شاید پاکستان ٹاپ 3 میں آ جائے. تو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ اس طرح کی مہارت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. پیرلل میں اگر آپ کے والدین کا کوئی کاروبار ہے تو اس میں بھی ان کا ہاتھ بٹائیں. یہ آپ محسوس نہ کریں کہ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، تو میں ایک فروٹ چاٹ کی ریڈی پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کوئی ایب والی بات نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جی، باہر بھی بیٹھتے ہیں. اور انبیاء کو دیکھیں جی، ان کی تو مثال ہم بعد میں دیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے. قرآن میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. اور بخاری مسلم میں آیا ہمارے نبی علیہ السلام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ تو کوئی ایب والی بات نہیں. تو وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے وہ یہ چیزیں جی جو ادھر کر سکتے ہیں ادھر کریں، جو باہر جا سکتے ہیں باہر جائیں اور ریمیڈنس بھیجیں ملک کو. آخری کچھ لائٹ سوال. پاکستان میں جو اس وقت اسکالرز ہیں اور علماء حضرات ہیں، آپ ان میں سے کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا یہ حیات ہیں؟ ظاہر ہے جو اچھے بھی تو ہیں نا. زندہ لوگوں میں سے میں جاوید احمد غامدی صاحب کو سب سے بڑا اسکالر مانتا ہوں. سب سے زیادہ پڑھے لکھے آپ؟ جی سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سمجھدار، ڈیسنٹ، اور بہت ایکسٹراڈنری کام ہے ان کا. چند چیزوں میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے لیول پہ اس وقت عرب و عجم میں کوئی اسکالر موجود نہیں ہے. ان کے آدھے کو بھی نہیں پہنچا ہوا. اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے کہ جس نے سارے اسکالرس کو سنا ہوا ہے، یہ نہ سمجھیں. اور جس کی ویڈیوز میں اس کا کانفیڈنس لیول قرآن و سنت کے دلائل اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں رکھتا، اور وہ یہ بات کر رہا ہے تو پورے ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہے. زندہ لوگوں میں فوج شدگان میں مولانا مودودی سے بڑا کسی کو عالم نہیں سمجھتا. اس کے بعد ہمارے جو استاد تھے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑی پرسنالٹی. اچھا، جاوید احمد غامدی صاحب جو آپ نے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور کو بھی پسند کرتے ہیں آپ؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا؟ جی میں ٹاپ 5 اس کے بعد یعنی علماء میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک بہت بڑا عالم دین سمجھتا ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو. یہ علماء دین ہیں. باقی جو علماء ہیں وہ ڈگری والے علماء ہیں، اچھے اسپیکرز ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. وہ تو بڑے آپ کے بڑے خلاف ان کی چیزیں؟ نہیں کوئی خلاف نہیں، ان کی رائے رکھ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. لیکن آپ انہیں ٹاپ 5 ٹاپ 10 میں؟ جی میں ان کو یعنی مبلغین میں شمار کرتا ہوں کہ جن کی بات لوگ سنتے ہیں. جو علماء کی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو 3 بندوں کے نام لے دیے، یعنی غامدی صاحب کے بعد تقی عثمانی صاحب، اور ان کے بعد مفتی منیب. دیٹس آل. اور باقی مبلغین میں آپ جی مبلغین میں یہ سارے لوگ اچھے ہیں، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. سعد رضوی صاحب ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے الیاس گھمن صاحب ہیں، اور آپ بریلویوں میں آئیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہیں. تو سارے علماء اچھے ہیں جو مبلغین کے طور پہ اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں. اچھا انجینئر صاحب، آپ جہلم میں ہیں اور جو بھی آتا ہے آپ سے یہیں ملتا ہے، یہیں آ کے وہ درس حاصل کرتے ہیں لوگ. تو کچھ ارادہ ہے باہر نکلیں، پاکستان میں گھومیں پھریں یا دنیا سے باہر جائیں؟ دیکھیں ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گئے تو باہر تو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی میرے ساتھ چونکہ سیکورٹی ایشوز لگے ہوئے ہیں، ورنہ میں ضرور جاتا. کئی ایک ٹی وی چینلز کی رمضان نشریات میں لائیو آنے کی بجائے ان کے اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا. تو میری جو نقل و حرکت ہے اس پہ پچھلے کچھ 6-7 سال سے ایجنسیز کی طرف سے پابندی ہے. سیکورٹی کے ساتھ میں نکل سکتا ہوں، لیکن اس میں اتنے لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں اور میرے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی چل رہی ہو اور وہ بیٹھے ہوئے بدوائیں دے رہے ہوں، اور وہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس غریب لوگوں سے نکالا ہوا ہے وہ میرے اوپر خرچ ہو رہا ہو. تو اس لیے میں اس طرح کی موومنٹ نہیں کرتا. ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی میرا تکبر نہیں کہ میں اپنی اکیڈمی میں بلاتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے واللہ. ورنہ یقین کریں اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جن کی رمضان کی نشریات مجھے آفر ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا فورم ہے کہ پوری دنیا میں اس طریقے سے آواز پہنچ سکتی ہے آسان طریقے سے. میں ضرور جاتا، لیکن میں لائیو پروگرام سارے چینلز کو، اس دفعہ میں نے رمضان میں 8 چینلز کو لائیو پروگرام دیا اور فری آف کاسٹ دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. کئی ٹی وی چینلز نے فری؟ جی 1 روپیہ کبھی چارج نہیں کیا. آفرز ہوتی ہیں بڑی بڑی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں وہ آ کے بتاتے ہیں جی اس سال ہم نے اشتہارات سے 50 لاکھ روپے آپ کے پروگراموں پہ کمایا ہے. تو یار 50 کما رہے ہیں تو 5 تو مجھے بھی دینے کے لیے تیار ہو ہی جائیں گے نا وہ. ٹھیک ہے. اور چند ایک پروگرام، اور یہ میں ایک ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں جو بڑے لیول کا ٹی وی چینل نہیں، یعنی ٹاپ 5 میں نہیں آتا، 5 سے 10 میں آتا ہے. میں نام نہیں لیتا ذرا، پھر بالکل پرسنل بات ہوگی. اور اگر ٹاپ 5 پہ میں بیٹھوں تو 50 لاکھ تو مجھے بھی دیں گے
اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ علماء کتنے کتنے روپے کے چیک لے کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے 50 لاکھ اتنے نہیں 50 لاکھ تو خیر ان کا لیول نہیں کہ ان کو دیتے ہوں, لیکن 10 لاکھ 8-10 لاکھ تو دیتے ہیں رمضان نشریات کا. صرف 10 لاکھ وہ دیتے نہیں ہیں, پلس ان کو مہنگے ہوٹل میں رہائش, کھانا پینا, اور اسی طریقے سے افطار کے وقت فاسٹ فوڈ کھلاتے ہیں. وہ والا فاسٹ فوڈ جس کے خلاف یہ کمپین چلاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ افطار میں یہ منگوا کے کھا رہے ہوتے ہیں نام لیے بغیر, کیونکہ ظاہر ہے میں نے ایک نیگیٹو بات کرنی ہے تو اس لیے میں پھر فاسٹ فوڈ کا نام نہیں لوں گا. چلیں اچھا, اور آپ کو بائیکاٹ کا کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے نام نہیں لیا. اچھا آپس میں. اچھا سر, ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں سے ہر وہ بچہ 16-15 سال کا وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جی میں تو فیملی بلاگنگ سے فلاں بندہ 2 کروڑ ماہانہ کما رہا ہے, فلاں 4 کروڑ کما رہا ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم ہمیں خبر ملتی ہے کسی کا نعوذ باللہ مرڈر ہو گیا, کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے, پھر کوئی اریسٹ ہو جاتا ہے, آج کل بھی گرفتاریاں چل رہی ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نوجوان تو بڑے, ان کے ماں باپ خاص کر بڑے پریشان ہیں. وہ باپ جو لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا اپنے بچوں کو. دیکھیں جی, ان لوگوں کا انجام اللہ نے ہمیں زندگی میں دکھا دیا. آپ نے دیکھ لیا کہ اب ان کے لیے لائف کتنی مشکل ہوئی بھی ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو شرم نہیں آتی تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے. رہا یہ معاملہ کہ یہ فیملی بلاگنگ کر کے کمائی کر رہے ہیں, تو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یوٹیوب کے ذریعے یہ والی کمائی نہیں ہوتی کہ آپ اتنا کمانا شروع کر دیں جتنا ان کا نظر آتا تھا. اور وہ بات کھل گئی کہ وہ جوئے کے ذریعے سارا کچھ کر رہے تھے. یوٹیوب تو ایک ذریعہ تھا جوئے کی اپلیکیشنز کو پروموٹ کرنے کا, اور اس میں کوئی سنگل آؤٹ کسی ایک بندے کو نہ کریں. جتنے لوگ ہیں سب کو گرفتار ہونا چاہیے, اور امید ہے مستقبل میں اور گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ لوگوں کو ورگلا رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو, سمجھدار لوگوں کو, ان کے ماں باپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ ریئل ٹائم جب آپ قید ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو روٹین سے ہٹ کے جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے, یہ جتنے یوٹیوبرز ہیں, ولاگرز ہیں, ان کو آپ ایک اچھے کمرے میں انٹرنیٹ کے بغیر قید کر دیں تو یہ ویسے ہی مر جائیں گے. ان کی تو زندگی انٹرنیٹ ہے, اور ابھی تو جیل کی زندگی انہوں نے دیکھی نہیں ہے. وہاں پہ کتنے مچھر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کے لیے اے سی بھی اویلیبل نہیں ہوتا. اور جب آپ کمبائنڈ کسی جیل میں جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کس قسم کا استحصال آپ کا ہوتا ہے, کھانا پینا جو آپ کو ملتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. بڑی مشکل لائف ہوتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسٹیپ وائز آگے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے شارٹ کٹ مارنے کی کوشش نہ کریں, رزق کے حلال کے لیے کوشش کریں. کیونکہ بہت زیادہ ایک یہ بھی نیریٹو چل پڑا, اور یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں ڈگری کی تو کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی, 50,000 ماہانہ, 60,000 ماہانہ, لاکھ بس. تو حرام تو نہیں کمانا نا. حرام کمائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے. حرام تو نہیں کمانا, مسلمان نے تو حلال کمانا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے, کماتے چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ وہی زمانہ ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کر رہے, اور حرام کا ایک لقمہ جہنم میں بچانے کے لیے کافی ہے کسی انسان کو. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے اور بازو لمبے کر کے پرانگدہ حال مٹی سے جو ہے وہ لٹ پت اللہ کے حضور کہتا ہے, اے اللہ میری دعا سن. اللہ اس کی دعا کیوں کر سنے؟ اس کے کپڑے حرام کے رزق کے ہیں, اس کا گوشت حرام کے رزق سے پروان چڑھا ہے. اللہ ایسے کی بات سنے گا؟ اللہ دعا نہیں سن رہا تو مجھے بتائیں آخرت میں اس کی چمڑی کہاں کس لیول کی اتارے گا, جو دنیا میں کافر کی بھی دعا سن لیتا ہے, لیکن ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ حرام کمائے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی نہیں سنتا, تو آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ بہت شکریہ انجینئر صاحب, آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں, اور مشکل سوالات اور سب چیزوں کا بڑا آپ نے مسکرا کے اور اچھے طریقے سے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ نے ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ میں جو سوالات تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے, جو آپ کے ذہنوں میں میرے ذہنوں میں آتے ہیں وہ ہم نے پوچھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک